رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جسے جہنم کی آگ سے بچنا ہے وہ گرمی کا روزہ رکھے۔ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے۔ روزے کی منزل تقویٰ ہے اور تقویٰ کی منزل دل ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور دعا قبول اور اس کا ہر عمل مقبول ہوتا ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ روزے دار کے لیے دریائی مچھلیاں تک دعائیں مغفرت کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بغیر عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے وہ اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمراں، روزے دار کی حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ رمضان میں مانگی گئی دعاؤں پر کن کی رحمت برستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ہم اتنا تو صبر کر سکتے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کو لازم پکڑ کیونکہ اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان میں عمرہ کا اجر و ثواب حج کے برابر ہوتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ اس میں رزق کی فراخی ہوتی ہے، غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بندے کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ آگ سے بچتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ افطار کے وقت روزے دار کی دعائیں رد نہیں ہوتی، لہٰذا زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ لوگ اس رمضان میں بہت کچھ مانگیں گے، اے میرے پروردگار، میرے ہر نیک عمل کو میرے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنانا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں دنیا کا سامان مہنگا اور آخرت کا سستا ہو جاتا ہے۔ روزہ اور سجدہ انسان کو رب سے بہت قریب کر دیتا ہے۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ یا اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ روزے کا مقصد سحری و افطاری کی فکر و اہتمام کے بجائے قلب و نفس کی پاکیزگی کا اہتمام اور فکر ہے۔ رمضان میں ہمیشہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، ہر روز صدقہ دیں، بھلے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ تاک راتوں میں اللہ سے مانگ کر دیکھو، یہ راتیں نصیب بدلتی ہیں۔
ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔